السلام علیکم خواتین و حضرات، بک کلب کے آج کے خصوصی شمارے میں خوش آمدید۔ یہ خصوصی شمارہ کس حوالے سے ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں۔ اگست کا مہینہ تحریک آزادی کی یادیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور تحریک آزادی میں سب سے بڑھ کر وہ اس کا قائد رہنما جس کی نڈر اور بے باک قیادت میں ہم نے یہ ملک حاصل کیا، قائد اعظم محمد علی جناح کتابوں کے آئینے میں۔ آج کا یہ پروگرام اسی حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ قائد اعظم خراج تحسین کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس میں تجزیہ، تبصرہ، تفہیم، تعبیر اور تھوڑا سا ری ایگزامینیشن اور ری انٹرپریٹیشن کی کوشش کریں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے دو شرکاء موجود ہیں۔ ایک شریک تو ابھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ان کا میں تعارف بعد میں کراؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہتا ہوں پاکستان کے نامور محقق، قائد اعظم پر خصوصی مطالعہ جن کا ہے، نامور شاعر اور ادیب خواجہ رضی حیدر، جو ایک مدت سے قائد اعظم اکیڈمی سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ قائد اعظم پر، تحریک آزادی پر کئی حوالوں سے انہوں نے کام کیا ہے۔ قائد اعظم خطوط کے آئینے میں، پھر راجہ صاحب محمود آباد، اور حال ہی میں رتی جناح پر جن کی کتابیں سامنے آئی ہیں۔ خواجہ صاحب، میں گفتگو کا آغاز یہ کرنا چاہوں گا کہ قائد اعظم کی شخصیت کو کئی حوالوں سے، مختلف پہلوؤں سے دیکھا گیا ہے، جانچا گیا ہے، پرکھا گیا ہے۔ اگر ہم کتابوں کے آئینے میں دیکھیں تو قائد اعظم پر کس قسم کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی زیادہ تعداد کیا ہے، کن حوالوں سے زیادہ کام ہوا ہے، اور قائد اعظم کے تجزیے یا مطالعے کے وہ کون سے پہلو ہیں جن پر ابھی کام ہونا باقی ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر آصف فروخی صاحب۔ دیکھیے، قائد اعظم پر کتابوں کے آئینے میں اگر کوئی گفتگو کی جائے تو یقینی طور پر تھوڑا سا ہمیں پیچھے سے آنا پڑے گا، اور ضرور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اب تک قائد اعظم پر یعنی گزشتہ 97 سال کے 97 ایئرز کے دوران تقریباً 500 کے قریب چھوٹی بڑی ملا کے سب کتابیں شائع ہوئی ہیں، مختلف زبانوں میں، مختلف انگریزی، اردو اور پاکستان کی علاقائی زبانیں، عربی ہے، فارسی ہے، ان میں جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کی تعداد تقریباً 500 کے قریب ہے۔ یہ تو اچھی خاصی تعداد ہے۔ جی ہاں، یہ اچھی خاصی تعداد ہے۔ اور یہ آپ حیرت کی بات یہ کہ قائد اعظم کی عمر جب 37 سال کی تھی، اور اس وقت انہوں نے جب مارچ سن 13 میں وقف الاولاد بل جو تھا، مسلم ویلیڈیٹنگ بل، وہ منظور کرایا تھا امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے، اس وقت پہلی کتاب ان پر پنجاب کے ہائی کورٹ کے ایک صاحب تھے وکیل گلاب دین، ان کی کتاب شائع ہوئی تھی 1913 میں، 1913 میں پہلی کتاب۔ یہ دیکھیے وہ زمانہ ہے جب قائد اعظم جناح جو ہیں ان کی کوئی نہ پارلیمانی حیثیت متعین ہو سکی ہے، نہ سیاسی حیثیت متعین ہو سکی ہے، لیکن یہ کہ ان کا ایک کارنامہ تھا وہ بل کی منظوری، جس کو سر سید احمد خان سے لے کر اور ان تک لوگ کوشش کرتے رہے تھے کہ اس طرح کا بل پاس ہو جائے مسلمانوں کے حقوق کے سلسلے میں، وہ انہوں نے منظور یعنی کرا اس کی وجہ سے ایک فوکس ان کی شخصیت پر ہوا اور لوگوں میں ایک جستجو پیدا ہوئی۔ اور پھر یہ کتاب جو ہے اس کے بہت جلد یعنی 3 سال کے عرصے میں کوئی 4 ایڈیشن شائع ہو گئے تھے اس کتاب کے، کیونکہ لوگوں کو ضرورت تھی اس بات کی، واقفیت چاہتے تھے، پڑھنا چاہتے تھے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد 1918 میں دوسری کتاب شائع ہوتی ہے سروجنی نائیڈو کی، سروجنی نائیڈو، جو ہندوستانی ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے، ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ یہ وہی سروجنی نائیڈو ہیں جو بڑی مشہور شاعرہ ہیں، جو بڑی بلبل ہند مشہور، کہلاتی ہیں۔ جی ہاں، بلبل ہند کہلاتی ہیں۔ تو ان کی دوسری کتاب شائع ہوئی جس پر راجہ صاحب مہاراجہ محمود آباد جو تھے، محمد علی محمد خان، انہوں نے اس کا فورورڈ لکھا تھا۔ اچھا۔ اور اس میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ آج، یعنی یہ 18 کی بات کر رہا ہوں، کہ اس وقت یہ کتاب شائع ہو رہی ہے تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ محمد علی جناح نے جو کنٹریبیوشن ہے مسلم حقوق کے سلسلے میں، وہ نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ مجھ پر بھی ذاتی طور پر ایک احسان کا درجہ رکھتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کتابوں کا فوکس بدلا ہوگا، جیسے قائد اعظم کا سیاسی سفر جاری رہا۔ یہ کتاب جو تھا، یہ کتاب تھی، اس میں ایک شروع میں پین پورٹریٹ تھا جناح کی شخصیت کے بارے میں، باقی ان کی تقاریر تھیں جو انہوں نے کی تھیں، وہ سب یکجا کر دی تھیں سروجنی نائیڈو نے۔ اس کے بعد جناح پر بہت کم کتابیں، یعنی کتاب آئی نہیں کوئی تقریباً۔ اور 1939 میں ایک اردو میں کتاب آئی، بمبئی سے چھپی تھی، وہ عبدالعزیز ایک صاحب تھے، ان کی کتاب تھی،
اور وہ شائع ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک طویل عرصہ تک گیپ رہا اور کوئی کتاب نہیں آئی. پھر ایک کتاب آئی، دکن ٹائمز کے ایڈیٹر تھے اے رؤوف، ان کی کتاب میٹ مسٹر جینا شائع ہوئی. یہ کتاب جو تھی خاصی اہم کتاب تھی، اور اس پر کنٹروورسی بھی ہوئی ایک بہت بڑی، کیونکہ انہوں نے اس میں یہ لکھ دیا تھا کہ رتی جینا کو ڈوبری میں جو تھا 3 لاکھ روپے ملے تھے. تو یہ بات حقائق کے بالکل برخلاف تھی. نتیجہ یہ کہ کانجی دوارکا داس نے جنہا کو خط لکھا اور کہا کہ ایسی بات لکھی گئی ہے تو آپ نے دیکھی؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں دیکھی. تو انہوں نے پھر جنہا نے دیکھی وہ کتاب، اور اس کے بعد اے رؤوف کو خط لکھا. اور وہ خط جو ہے جنہا کا وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اس میں انہوں نے وہ اصول بتائے ہیں جس کی بنیاد پر کوئی مصنف کسی شخص کے بارے میں کی سوانح عمری لکھ سکتا ہے. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے. تو قائد اعظم نے جو اصول بتائے ہیں، ان اصولوں پر وہ کون سی کتاب ہے جو آپ کو نمایاں نظر آتی ہے کہ جس کا پاس کیا یہ سن 44 کی ستمبر 1944 کی بات ہے جب وہ قائد اعظم نے خط لکھا تھا. اس کے بعد پھر چونکہ اس طرح کی کنٹروورسی ہو گئی تھی تو مطلوب الحسن سید جو قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے، انہوں نے قائد اعظم سے یہ درخواست کی کہ میں آپ کی بایوگرافی لکھوں کیونکہ پیپر سارے میری نگاہ میں. اچھا دیکھیے، اس مرحلے پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ٹوائنبی کا ایک قول ہے کہ یہ جو خبریں ہیں، نیوز جو ہوتی ہیں، وہ اصل میں ہسٹری کا رف ڈرافٹ ہوتی ہیں. تو قائد اعظم کے پاس بڑی کٹنگز تھیں ان کی، اور وہ بڑے اس کام میں وہ تھے اور رکھا کرتے تھے. تو نتیجہ یہ کہ مطلوب الحسن سید نے جب کتاب لکھنے کا کہا تو قائد اعظم نے پہلے مرحلے پر ان سے یہ کہا کہ ضرور کتاب لکھو، تم لکھ بھی سکتے ہو، لیکن تمہیں میری پرائیویٹ سیکرٹری شپ سے علیحدہ ہونا پڑے گا. اچھا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک جانبدار آدمی کتاب لکھے. یعنی دیکھیے معروضیت پہ کتنا زور دیا قائد تو اعظم. تم مجھ سے الگ ہو کے لکھو گے. تو مطلوب الحسن سید نے ان کی پرائیویٹ سیکرٹری شپ چھوڑی اور پھر کتاب لکھی جنہا اے پولیٹیکل اسٹڈی. وہ تقریباً 800 صفحات کی کتاب تھی. 1945 میں لاہور سے شائع ہوئی اور بہت ایڈیشنز شائع ہوئے اس کے، بڑی معروف ہوئی. یہ کتابیں بڑی اہم تھیں قیام پاکستان سے پہلے. اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں، اتفاق سے چونکہ میرا سبجیکٹ بھی رہا ہے، تو یعنی یہ جو ہے 1913 سے لے کر 1947 تک جنہاں پر 30 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. اچھا، یہ بڑی اہم تعداد ہے. اور ان سے جو سفر ایک آگے بڑھا اور قائد اعظم کی قیادت جس طرح سے کہنا چاہیے ایوالو ہوئی، اس پر ہم تھوڑا سا آپ سے اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. لیکن اب پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہم کریں گے اور اس کے بعد قائد اعظم پر لکھی جانے والی کتابوں کے بارے میں اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارا پروگرام اب شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہوا.